إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. دنیا اور آخرت کا بہترین سامان سفر یہی تقوی ہے. قیامت کا وہ دن جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. اس دن کی نجات صرف اور صرف اسی تقوی کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت والے دن پورے دیے جائیں گے. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اللہ عز و جل کے اس فرمان میں موت اور اس کے بعد والے حالات کی حقیقت بیان کی گئی ہے. وہ موت جسے ہم میں سے ہر ایک چکھنے والا ہے، خواہ وہ فقیر ہو یا غنی، تندرست ہو یا بیمار، بڑا ہو یا چھوٹا. موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں. چاہے وہ کسی دور دراز مقام کی طرف فرار ہو جائے یا اپنے آپ کو کسی بہت ہی تاریک جگہ پر بند کر لے، موت اسے پھر بھی آن دبوچے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ. ہم لوگ صحت اور عافیت سے بھرپور نوجوانوں اور بہادر سے بہادر شخص کو دیکھتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو وہ بے جان لاشیں اور بے حرکت جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. نوجوان کی جوانی اس کے کسی کام نہیں آتی اور بہادر کی تمام قوت موت کے آگے بے بس ہو جاتی ہے. اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی زبان جواب دے جاتی ہے. کبھی مرنے والا کوئی بہت بڑا عالم، کوئی ماہر طبیب، کوئی اپنے کام کا بہت زیادہ ہنرمند، کبھی اس دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی شخص کو اس کی یہ صفات، اس کا یہ رتبہ موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا. موت ہم میں سے ہر شخص کو ایسے آن دبوچتی ہے جس طرح شیر جنگل میں اپنے شکار کو اس وقت آن دبوچتا ہے جب وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا ہوتا.
جب وہ خوشی خوشی جنگل کی اس گھاس کو چر رہا ہوتا ہے یا کسی جھیل کے کنارے اس جھیل کا ٹھنڈا پانی پی رہا ہوتا ہے، موت اسے اس وقت آن دبوچتی ہے جب اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب ان کا وقت آن پہنچتا ہے، جب کسی کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ جب ممبر پر چڑھے تو انہوں نے یہ فرمایا، کم من مستقبل یوما لا یستکملوه ومنتظر غدا لا یبلغوه لو تنظرون الى الاجل ومسیره ولأبغضتم الامل وغرور۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دن کا استقبال کر کے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کرتے ہیں مگر اسے مکمل نہیں کر پاتے، اور کتنے لوگ ہیں جو کل کے منتظر ہیں لیکن ان کی زندگی میں وہ کل کبھی نہیں آتی۔ کاش تم عرصہ حیات اور اس کا تیزی کے ساتھ اپنی انتہا کی طرف سفر کرنے کو نظر میں رکھتے تو خواہشات اور ان کی دھوکہ دہی کو سخت ناپسند کرتے۔ موت کی یاد دہانی اس لیے نہیں کہ انسان موت کو یاد کر کے زندگی کے تمام اسباب ترک کر دے اور ہر وقت ڈر اور خوف کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ موت کی یاد دہانی اس لیے ہے کہ انسان ایسے اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکیں اور اس کے سخت دل کو نرم کر دیں۔ موت کی یاد اس لیے ہے کہ منکرات کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی سے منہ موڑ کر مظالم کا دفاع کر کے اور مستحقین کو ان کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ موت کی تیاری کی جائے۔ دلوں سے اختلافات، بغض اور عداوت کو ختم کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے ذریعے موت کی تیاری کی جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وأقول قولی هذا فأستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جس شخص کو خواہشات نے گھیر رکھا ہے اور وہ غفلت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے، وہ شخص جسے حلال یا حرام کی تمیز نہیں، وہ حلال اور حرام کے سلسلے میں اللہ عز و جل کے حکم کی پرواہ نہیں کر رہا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے اپنی زندگی میں فجر کی نماز کبھی باجماعت ادا نہیں کی، جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتا رہا، سود کھاتا رہا، زنا کا مرتکب ہوتا رہا، وہ شخص موت کو کیسے یاد رکھے گا؟ یہ وہی شخص ہے جس نے موت کو بھلا رکھا ہے، جو بھول گیا اس بات کو کہ موت اسے آن دبوچے گی کسی بھی لمحہ، اور پھر اسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ان تمام اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے جس نے موت کو کثرت سے یاد کیا اسے 3 چیزوں سے نوازا جاتا ہے۔ پہلی چیز جلدی توبہ کرنا، اگر اس سے کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اس شخص کو جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسری نعمت دلی قناعت کا حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ اس سے مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل میں زیادہ کا لالچ نہیں آتا۔ اور تیسری چیز عبادت میں پھرتی کا میسر ہونا، جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے میں کبھی غفلت نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے موت کو بھلا دیا
اسے بھی 3 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، وہ توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گمراہی ہے۔ ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو جس شخص نے موت کو بھلا دیا، پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کے دھوکے میں اس طرح سے مبتلا ہو جاتا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے کا نہیں سوچتا، توبہ کو ٹالتا رہتا ہے۔ کچھ اور جی لوں، کچھ اس دنیا کے مزے اور لوٹ لوں، پھر توبہ کر لوں گا میں۔ دوسری چیز، گزارے کے موافق جو روزی اس کو مہیا کی جاتی ہے اس پر رضامند نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ اور کی لالچ رہتی ہے، ہمیشہ اور کی لالچ رہتی ہے، طریقے ڈھونڈتا ہے، وسیلے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے مال و دولت میں اضافہ کر سکوں، حرام اور حلال کی تمیز کو سرے سے بھول جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، جس شخص نے موت کو بھلا دیا اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ عبادت میں سستی اور کاہلی۔ جب اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آتا ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ اس عبادت میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے۔ ابھی کچھ وقت ہے نماز کے کھڑے ہونے میں، ابھی کچھ وقت ہے مسجد کی طرف جانے میں، تھوڑا سا اور آرام کر لوں، تھوڑی سی اور نیند پوری کر لوں، اور یہی کرتے کرتے نماز کا وقت گزر جاتا ہے، عبادت کا وقت گزر جاتا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا۔ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے جس طرح کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اپنے پوشیدہ معاملات اور سرگوشیوں میں اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھیں، تاکہ دنیا میں ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہماری زبان زیادہ تر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس کلمے کو، اللہ کی یاد کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، تاکہ اس عظیم کلمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ هذا وصلوا على اکرم الحاد نبینا محمد فقد امرکم اللہ بامرہ۔ اللہ یقول فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وعلی اصحابہ اربع، ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا واحسن خاتمتنا۔ اللہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے تمام اعمال ایسے کر دے جو صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے ہوں، جو صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے اعمال ایسے کر دے جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو سرخرو ہوں، ناکام لوگوں میں سے نہ ہوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.